لگے اعلی حضرت سلامت رہے ایک پہچان کی کہ اگر ان کے سامنے صدیق اکبر کا نام لیا جائے تو یہ نہیں پنچ مچلتے ہیں، ان کے سامنے اگر عمر فاروق اعظم کا ذکر کیا جائے تو یہ نہیں مچلتے ہیں، ان کے سامنے اگر عثمان غنی کی سخاوت کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ نہیں مچلتے ہیں، اور اگر شاعر نے علی 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 کہنا شروع کر دیا تو لگتا ہے کہ یہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ دربار علی میں پہنچ گئے اور جیب سے پیسہ نکالنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد میں پھر وہ شاعر اسی ایک لفظ کو 50 مرتبہ دہراتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب مزاج اسٹیج سے ایسا بنے گا تو کون صحابہ کی گستاخ بنے گی، اس لیے اس پہلو سے بھی ہمیں سوچنے کی بہت خوبصورت پیغام، زندہ باد زندہ باد۔ میں ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا، راہی بستوی صاحب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، انہی کے گاؤں میں پروگرام تھا۔ اتفاق سے کمرے میں چند علماء کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، نقیب اجلاس بار بار ایک شعر پڑھ رہا تھا، الجھے ہوئے ہیں لوگ آج 3-4 میں، ہم اہل بیت پا کے خوش نصیب ہو گئے۔ اس نے 3-4 مرتبہ یہ شعر پڑھا۔ میں نے راہی صاحب سے کہا یہ کیا پڑھ رہا ہے ذرا سنیے، وہاں جو علماء موجود تھے ان سے بھی میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے۔ اس میں ایک ذی صلاحیت عالم دین تھی، انہوں نے فرمایا کہ یہ شعر تو قابل اعتراض لگتا ہے، اس لیے کہ یہ تبرہ کیا جا رہا ہے اہل سنت پر، جن کو بارے میں شاعر کہتا ہے الجھے ہوئے ہیں لوگ آج 3-4 میں، ہم اہل بیت پا کے خوش نصیب ہو گئے۔ میں اسٹیج پر گیا، میری تقریر کا بھی آج جناب ہی نے اعلان کیا، مگر مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے سب سے پہلے ان سے یہی سوال کیا کہ شاعر اپنے شعر کا مطلب اچھی طرح سے بتا سکتا ہے، نقیب اجلاس ذرا بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو الجھے ہوئے ہیں، اور وہ کون ہیں جو 3-4 ہیں، اور وہ کون ہیں جو اہل بیت کو پا چکے ہیں، اس کا پہلے جواب دیجئے پھر میں آگے تقریر کروں گا۔ وہ بیچارے گھبرا گئے، اس لیے کہ وہ شعر تو پڑھ رہے تھے مگر شاید اس کے مطلب پر کبھی وہ غور نہیں کر سکے۔ الحمدللہ ہم 3 اور 4 میں الجھے نہیں ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نظم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ کون ہے جو اہل بیت کو نہیں پایا؟ الحمدللہ ہر سنی صحیح العقیدہ اہل بیت کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے، ہر سنی صحیح العقیدہ اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھتا ہے۔ میرے امام احمد رضا نے جو ساری دنیا کے سنیوں کے دل کی دھڑکن ہے، جو علم کی آبرو ہے، جو اہل سنت کا وقار ہے، جو فضل و کمال کا تاج محل ہے، جو حکمت و دانائی کا ہمالیہ ہے، اس نے اپنی دعا کے کلمات میں ہم کو سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو یوں کہو، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ تو ہم تو الحمدللہ ایسے محب اہل بیت ہیں کہ یہاں بھی ان کے خادم ہونے کی دعا کرتے ہیں اور وہاں بھی ان کا خادم بن کر رہنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ کون ہے وہ جو اہل بیت پا کے خوش نصیب ہو گیا اور کون ہے وہ جو الجھے ہوئے ہیں؟ ہمارے اسٹیج سے جب اس طرح کے اشعار پڑھے جائیں گے تو بلا شبہ رافضیت جنم لے گی۔ اسی لیے آج مدرسوں کے سنی اداروں کے پڑھے ہوئے نہ جانے کتنے طلبہ رافضی ہو گئے، نہ جانے کتنے پڑھے لکھے مولوی گمراہ اور گستاخ ہو گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جس نے امام احمد رضا کا دامن چھوڑا وہ کہاں جا کر کے گرے گا؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں، ایک پتنگ ہے، پتنگ اڑانا جائز ہے کہ ناجائز یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پتنگ اڑانے والا جب پتنگ اڑاتا ہے تو ہاتھ میں اس کے ڈوری رہتی ہے اور پتنگ اوپر چلی جاتی ہے، اور اگر بیچ سے ڈوری ٹوٹ جائے، اسے کاٹ دیا جائے تو پتنگ کچھ دیر کے بعد زمین پر گرے گی، مگر کہاں گرے گی اس کا کوئی پتہ لتا نہیں ہے۔ وہ جب ٹوٹے گی تو کسی کے کھلیان میں بھی جا سکتی ہے، کسی کے دکان میں بھی گر سکتی ہے، کسی کے آنگن میں بھی گر سکتی ہے، کسی کے کھیت میں بھی گر سکتی ہے، گندے اور غلاظت میں بھی گر سکتی ہے، تالاب میں بھی گر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو امام احمد رضا کی ڈگر کو چھوڑ دیتا ہے وہ کہاں جا کر کے وہ رافضی بنے گا کہ وہ نجدی بنے گا کہ وہ صلح کلی بنے گا کہ وہ شیعہ بنے گا کہ وہ کون سے بدعقیدگی کی گود میں جائے گا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے
لیے میرے مرشد آقائے نعمت حضور تاج الشریعہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتا ہے، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم زندگی دی گئی ہے۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گنبد خضرا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت صحابہ کرام زندہ۔ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو کہتی ہے تمہیں غوث کیا دیں گے، تمہیں خواجہ کیا دیں گے، تمہیں مخدوم سمنہ کیا دیں گے، وہ تو خود ہی محتاج ہیں، ان کے یہاں سے تمہیں کیا ملے گا۔ لیکن آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ گور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ کلمہ پڑھنے والے طرح طرح سے یہاں پر بکھرے ہوئے ہیں۔ اب آئیے آخری اسٹیج پر، ان فتنوں کے ہجوم میں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کدھر چلنا ہے، فتنوں کے ہجوم میں آپ کس راستے پر چلیں گے۔ ایک مثال سے سمجھ لیجئے، جلدی سے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تقریباً 5.5 گھنٹے کا سفر کر کے ابھی مجھے جمدہ شاہی پہنچنا ہے۔ کوہرے کا دور آ رہا ہے، ٹھنڈک کا موسم آ رہا، یو پی کا کوہرا پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ اگر دسمبر اور جنوری میں رات کے سناٹے میں تاریکی میں کوہرے کے موسم میں سفر کرنا ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ روڈ پر ایک ریڈیم کی پٹی لگا دیتی ہے، رات کے سناٹے میں تاریکی میں کوہرے میں بھی وہ پٹی چمکتی ہے۔ گورنمنٹ نے اس پٹی کا انتظام کیوں کیا ہے، اس ریڈیم کی پٹی کو کیوں لگایا ہے؟ تاکہ چلنے والا اپنی جان کو بچا سکے، اپنی گاڑی کی سیفٹی کر سکے، ڈیوائیڈر سے نہ ٹکرائے اور بائیں طرف جا کر گڈھے میں نہ جانے پائے، اسی لائن پر وہ سیدھا چلتا رہے۔ اور وہ ریڈیم اتنا چمکدار ہوتا ہے کہ رات میں تاریکی میں کوہرے میں بھی وہ پٹی نظر آتی ہے، اور مسافر اسی پٹی کے سہارے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس نے ادھر ادھر رخ کیا تو یا تو گاڑی ڈیوائیڈر سے ٹکرائے گی یا چلی جائے گی گڈھے کے اندر، اس لیے وہ بھی ڈرتا ہے۔ تو جس طرح سے گورنمنٹ نے جان کی حفاظت کے لیے ایک شاندار ریڈیم کی پٹی روڈ پر لگا رکھی ہے تاکہ کوہروں کے بیچ اگر کسی کو رات کے سناٹے میں سفر کرنا ہو اور کوئی مسافر سفر کرنا چاہتا ہو تو اپنی جان کی سیفٹی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اے ہمارے علماء کرام، آپ کا ہم پر احسان ہے کہ فتنوں کے ہجوم میں آپ نے ہمارے لیے ایک بہترین پٹی عطا کر دی ہے، جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پٹی ہے کہ جو اس پر چلتا رہے گا انشاءاللہ منزل مقصود تک